کہ ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری ہمارے لیے رب العالمین نے مثالیں بنا بیان کی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ویسا ایمان تمہارا ہوگا تو تم ہدایت یافتہ سمجھے جاؤ گے، اور اگر ایسا ایمان نہ ہوا تو پھر گمراہی ہے گمراہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی اطاعت اور فرما برداری کو سن کر ان جیسا بننے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسی پیاری صفت ہے جو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے اصحاب کو عطا فرمائی۔ یہ صفت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے۔ رب العالمین نے جب بھی ان سے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب بھی اللہ نے کہا اے ابراہیم اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جو جواب دیا وہ یہی تھا اسلمت لرب العالمین، میں تمام کائنات کے رب کے سامنے مطیع اور فرما بردار ہوں۔ یہی صرف رب العالمین نے اصحاب محمد کی بیان فرمائی ہے۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله والرسول ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، فرمایا مومنوں کا کلام یہ ہوتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے لیے کوئی فیصلہ صادر فرما دے، تمہیں کوئی حکم دے دے، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی ہے، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جن کا کلام یہ ہوتا ہے انہیں ہم جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، انہیں ہم کامیابی کی گارنٹی دیتے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب اور کامیاب۔ اس آیت کے سب سے پہلے مصداق نبی علیہ السلام کے اصحاب تھے کہ جیسے ہی کوئی حکم نازل ہوتا وہ اطاعت اور فرما برداری کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، فرمایا وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، انہوں نے کہا اے اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، اور جو کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی غفرانک ربنا، اے ہمارے رب تو ہمیں وہ معاف کرا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے اصحاب ہیں کہ جن کی اس صفت کا تذکرہ شاعر نے ان الفاظ میں کیا ہے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر ہی گردن جھکائی ہو، جیسے ہی اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، یہ صحابہ کی صفت تھی کہ وہ فوراً اطاعت اور فرما برداری کرنے کے لیے تیار، چاہے وہ معاملہ ان کے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ کام ان کی علاقہ ہی کیوں نہ ہو، اپنی عزت کو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کیا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے وہ ڈٹے نہیں بلکہ انہوں نے سر تسلیم کر کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آج ہم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی دوست اگر ہماری بیٹی پر، ہماری بہو پر، ہماری بہن کے اوپر کوئی الزام لگا دے، اور الزام بھی گنانا الزام ہو، زنا کا الزام ہو، تہمت لگا دے، تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس بندے کو منہ لگائے، بلکہ اس کا یہ دل کرے گا کہ اگر یہ مجھے ملے تو میں اس کو مار دوں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام لگایا گیا، تہمت اور بہتان باندھ دیا گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رب العالمین نے برات نازل فرمائی اور کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، عائشہ پاک ہے، اس کے اندر اس قسم کی کوئی برائی نہیں پائی۔ جب یہ سازش تیار کی گئی،
یہ افواہ مدینے کے اندر پھیلائی گئی، یہ جھوٹی تہمت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی گئی، تو اس تہمت میں، اس الزام کو پھیلانے میں اور اس سازش میں نہ سمجھ صحابہ جن کو معاشرے کی اتنی سمجھ نہیں تھی، وہ منافقین کی چال کا شکار ہوئے۔ ان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک رشتہ دار مصطح تھے، جن کی کفالت سیدنا ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے، اور جب الزام سے برات کا اعلان کیا گیا، آپ کی پاک دامنی نازل کی گئی، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت قسم اٹھائی اور کہا، اللہ کی قسم، آج کے بعد مصطح کا خرچہ بند کر دیا گیا، آج کے بعد اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی یہ آیات نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ کسی مالدار صاحب فضل کے لیے یہ لائق نہیں ہے، کسی وسعت والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اَيُّؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو دینے سے اپنے ہاتھ کو روک لے، وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور مسکینوں کو دینے سے ہاتھ کو روک لے، اور مہاجرین جو ہجرت کر کے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، ان پر خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ کو روک لے۔ یہ کسی صاحب فضل کے لیے اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ انہیں معاف کر دیں، ان سے درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تمہارا اللہ اس عمل کی وجہ سے تمہیں معاف کرنا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مصطح کو بلایا اور کہا، اللہ کے رسول، میں نے اس کا خرچہ بند کر دیا تھا، اس وجہ سے بند کیا تھا، لیکن اب جب کہ رب تعالیٰ کا حکم آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کا آرڈر آ گیا کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جن کا خرچہ پانی تم انہیں دیا کرتے تھے، اب تم لوگوں نے ان کا بند کر دیا، یہ تمہاری شیانی شان نہیں ہے۔ فرمایا، اللہ کے رسول، میں مصطح کا خرچہ دوبارہ سے شروع کروں۔ یہ اطاعت اور یہ فرما برداری ہے۔ ہم میں سے ایسی قربانی دینے والا کوئی بندہ بھی نہیں ہے جب تک ایسا ایمان اور ایسا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عمل بھی اس وقت تک اللہ کے ہاں اس لیول کو نہیں پہنچ سکتا جس لیول کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تھا۔ تو اپنے عمل کو اس لیول پر لے کے جائیے اور اپنے عمل کو صحابہ جیسا بنائیے، تو پھر ہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا، ہم اپنی ناک کو لے کر بیٹھے رہے، ہم اپنی انا کو لے کر بیٹھے رہے، اپنی عزت کو لے کے بیٹھے رہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی دھجیاں اڑاتے رہے، تو پھر یاد رکھ لیجیے، پھر کامیابی نہیں ہے، سوائے بدبختی کے اور کچھ نہیں ہے۔ کامیابی چاہیے تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا عمل بنانا، ایسی اطاعت اور ایسی فرما برداری اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد جب آپ نے سب سے پہلا حکم جاری کیا، تمام صحابہ آپ کے اس حکم کی مخالفت کر رہے تھے اور آپ کو روک رہے تھے، آپ یہ کام مت کیجیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسامہ کو روانہ کر دیا اور کہا، میں اس لشکر کو کبھی روک نہیں سکتا جس لشکر کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کا حکم دیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل 2 یا 3 دن قبل نبی علیہ السلام نے لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کا حکم دیا۔ لشکر اسامہ کو تیار کیا گیا اور یہ مدینہ سے ابھی نکلا ہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، یہ واپس مدینہ میں آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار کرنے کے لیے واپس آ گئے۔ تدفین کے بعد ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، تو آپ نے کہا لشکر اسامہ کو روانہ کر دیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق اور بڑے بڑے جیش صحابہ جو تھے وہ آپ کے پاس آئے اور کہا، اس وقت ملت کفر مدینہ پر چڑھائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آپ لشکر اسامہ کو مدینہ سے روانہ کرنے کا حکم دے رہے
گا کہ لشکر اسامہ کو روانہ کر دیا جائے۔ یہ اطاعت اور یہ فرما برداری ہے، ایسی فرما برداری اور ایسا جذبہ جب ہمارے اندر آئے گا تو پھر بھی کامیابی اور کامرانی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت اپنا مسئلہ لے کے آتی ہے، کہتی ہے میرے پوتے کی وراثت کے اندر حصہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے پوتے کی وراثت کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وہاں تشریف فرما تھے، کہا ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے پاس بھی ایک دادی آئی تھی اور اپنا یہی مسئلہ لے کے آئی تھی۔ دادی اور نانی یہ مسئلہ لے کر آئی، کیا وہ اپنے نواسے اور پوتے کی وراثت کے اندر حصے دار ہیں یا نہیں ہیں؟ تو میرے نبی نے انہیں چھٹا حصہ دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کے فرمان کو سننے کے بعد کہا ابو بکر کے فرمان کی اہمیت کوئی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کو اہمیت دی جائے گی۔ یہ اطاعت ہے، یہ فرما برداری ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق تشریف فرما تھے، سیدنا عمر فاروق بھی تشریف فرما تھے۔ ایک قبیلہ اسلام قبول کرتا ہے، اس قبیلے کے لوگ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ ہمارا امیر، ہمارا جو چودھری ہے وہ مقرر کر دیجیے، ہمارا جو حکمران ہے وہ مقرر کر دیجیے، ہم نے کس کی اطاعت کرنی ہے، کس کی فرما برداری کرنی ہے؟ آپ نے ابو بکر صدیق سے مشورہ لیا اور سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق سے مشورہ لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا اے اللہ کے رسول ان کا امیر آقا بن معبد کو بنا دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے عمر فاروق سے پوچھا تو عمر فاروق نے کہا ان کا امیر اقرا بن حابس کو بنا دیجیے۔ معاملہ اختلاف ہوا، دونوں صحابہ آپس میں تلخ کلامی ہوئی اور ان کی آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بڑھ گئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہو گیا کہیں لاشعوری کے اندر اور تمہیں علم نہ ہوا اور تم لوگوں نے دوبارہ ایسا کام کر دیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے تمام کے تمام عمل برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، جس نے آپ کو کتاب ہدایت دے کر مبعوث کیا ہے، ابو بکر کبھی بھی آج کے بعد آپ سے اونچی آواز میں گفتگو نہیں کرے۔ اور عمر فاروق کی سیرت تو پھر سیرت نگاروں نے لکھی کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوتے اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے، اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے کہ اب نبی علیہ السلام کو کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ عمر فاروق نے کیا کہا۔ آپ پھر مخاطب کرتے ہو اور اونچی آواز میں بولو، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آئی تم نے کیا کہا۔ یہ ہے اطاعت اور یہ ہے فرما برداری کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ گیا تو پھر وہ اطاعت اور فرما برداری کے لیے فوراً تیار ہے۔ عمر فاروق کی سیرت کو اٹھائیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کے ارد گھومتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہا یا حجر انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک ہے۔ اے حجر اسود لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک ابدا، اگر میں نے اللہ کے رسول کو نہ دیکھا ہوتا کہ انہوں نے تجھے بوسہ دیا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیا۔ یہ اطاعت اور یہ فرما برداری ہے کہ اللہ کے رسول نے کام کیا تو ہم کریں گے، اللہ کا آرڈر ہے تو ہم کریں گے، اللہ کا حکم نہیں ہے، اس کے رسول کا حکم نہیں ہے تو ہم اس کام کو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اپنی مرضی نہیں، اپنی منشا نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت اور ان کی فرما برداری ہے۔ سیدنا عمر فاروق کے بارے میں بڑی مشہور روایت ہے، آپ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، مدینے کے اندر لوگوں نے حق مہر باندھنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا تو آپ نے کہا آج کے بعد کوئی بندہ 500 درہم سے زیادہ حق مہر نہیں باندھ سکتا۔ ایک عورت نے کھڑے ہو کے کہا اے عمر رب ہمیں کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی خزانہ دے، اگر تمہیں کوئی پہاڑوں کے برابر حق مہر دے تو وہ دے سکتا ہے،
اللہ تعالیٰ عنہ مزدلفہ میں ہیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود آپ سے کہتے ہیں اگر ہم سورج طلوع ہونے سے قبل ابھی اندھیرا ہے نکلے یہاں سے تو یہ بہتر عمل ہے، سنت کے مطابق ہے. عبد الرحمن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بھی سیدنا عثمان کے ساتھ تھا، میں ان کے نکلنے اور عبداللہ ابن مسعود کی بات پورا ہونے میں سمجھ نہیں سکا کہ وہ پہلے نکلے، وہ پہلے ان کے چلنا شروع ہوئے یا حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات مکمل ہوئی. یعنی اس قدر اطاعت کہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا فوراً مان کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع ہو گئے. یہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آنے کے بعد، حدیث کے آ جانے کے بعد اپنے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فوراً اطاعت اور فوراً فرما برداری کی. اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جو ان کی اطاعت اور فرما برداری کے اوپر ان کی اپنی مثال آپ ہیں. مورخین لکھتے ہیں احادیث میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ رہے تھے کہ ابھی آپ مسجد کے دروازے پر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کھڑے ہوئے بندوں کو کہا بیٹھ جاؤ اجلسو. تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے. اور لما استوا یوم الجمعہ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا اجلسو فسمع ابن مسعود فجلس علی باب المسجد. تو مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا فقال یا عبداللہ تعال، اے عبداللہ آگے آ جاؤ، میں نے یہ بات تمہیں نہیں کہی بلکہ جو مسجد میں کھڑے لوگ تھے ان سے کہی تھی. ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ ابھی آپ گلی میں تھے، آپ کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی تو آپ وہیں پہ بیٹھ گئے اور بیٹھتے ہوئے چلتے ہوئے بیٹھ کے چلتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوئے. یہ اطاعت اور یہ فرما برداری ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو دیکھیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ انہیں ریشمی حلہ دیا، ریشمی کپڑا انہیں دیا. آپ کے دینے کا مقصد یہ تھا کہ گھر کی عورتوں کو دے دیا جائے، عورتیں اس کو استعمال کر لیں. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سمجھا شاید آپ نے مجھے دیا ہے تو آپ نے وہ کپڑا خود پہن لیا اور خود پہن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، فوراً گئے اس کپڑے کو اتارا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے گھر والوں میں تقسیم کر دیا. یہ اطاعت ہے، یہ فرما برداری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے چہرے سے دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا. آج ہمیں پورا خطبہ سنا دیا جاتا ہے، 3 گھنٹے کی تقریریں سنا دی جاتی ہیں، پوری رات علماء درس دیتے جا رہے ہیں، صبح و شام مساجد میں درس ہوتے جا رہے ہیں، ہفتے کے روز خطبہ ہوتا جا رہا ہے اور ہم سنتے جا رہے ہیں. عمل کی طرف ہم میں سے کوئی نظر نہیں ہے. اطاعت اور فرما برداری نام کی چیز ہمارے اندر آتی نہیں. یہ تو ہم سمجھتے ہیں جو بیان کرتا ہے بس اسی کا کام ہے وہ عمل کرے. نہیں، جو سنا اس پہ عمل کرنا. نہیں کریں گے تو قیامت کے دن رب کے سامنے مجرم کی طرح کھڑے ہوں گے. جب تک انسان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک اپنے پاؤں کی مٹی کو چھوڑ نہیں سکے گا. ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا اے ابن آدم تو نے کتنا علم حاصل کیا اور اس کے مطابق کتنا عمل کر کے آیا. تو یہ اطاعت اور فرما برداری اپنے اندر پیدا کیجیے. جو بات سنتے ہیں اس پہ عمل کیجیے. صحابہ اکرام کے نعرے تو سارے مارتے ہیں، نوکر صحابہ دے، ہم علی کے غلام، ہم حسین کے غلام، ہم ابوبکر کے غلام، ہم سب کے غلام ہیں اللہ کے فضل سے. لیکن جب تک ان جیسی سیرت نہیں بنائیں گے ہم کوئی غلام تصور نہیں کیے. اگر غلامی میں جانا ہے ان کی تو پھر ان جیسی فرما برداری اور ان جیسی اطاعت اور ان جیسی فرما برداری اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اٹھائیے. جب وہ کسی علاقے سے گزرتے، کسی جگہ سے گزرتے تو کئی دفعہ کسی جگہ پہ بیٹھ جایا کرتے. لوگ کہتے ہیں اے عبداللہ تو نے یہ کام کیوں کیا؟ فرمایا ایک دفعہ اللہ کے رسول
بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنی بہن کی شادی کسی آدمی سے کی، وہ بھی صحابی یہ بھی صحابی، ان کی آپس میں نہ بنی، ایک طلاق ہو گئی، اور ایک طلاق ہونے کے بعد 3 ماہ عدت گزر گئی اور انہوں نے رجوع نہ کیا۔ 3 ماہ تک رجوع کر سکتا تھا لیکن رجوع نہ کیا، اور پھر 3 ماہ کے بعد دوبارہ نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ مسئلہ سمجھ لیں، اگر ایک طلاق ہو اور 3 ماہ تک آپس میں صلح نہیں ہوئی تو 3 ماہ کے بعد دوبارہ نئے حق مہر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے قرآن کا حکم ہے۔ اور اگر 3 طلاقیں ہو جائیں تو 3 طلاقوں کے ہو جانے کے بعد دوبارہ نکاح نہیں ہوگا، اور ایک ہی مجلس کے اندر ایک ہی بار دی گئی 3 طلاقیں ایک ہی تصور کی جاتی ہیں۔ جیسے قبول نکاح کے وقت اگر کوئی بندہ مولوی صاحب کے پاس بیٹھ کے جس کا نکاح ہو رہا ہے اور مولوی صاحب اس کو 3 بار کہتے ہیں آپ کو قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو کیا وہ 3 نکاح ہوں گے یا ایک ہوں گے؟ تو ہر صاحب عقل اور شعور بندہ کہے گا جی ایک ہی ہوگا، تو پھر ایک ہی مجلس کی کہی ہوئی 3 طلاقیں 3 کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ بھی ایک ہی تصور ہوں گی، چاہے ایک مجلس کے اندر وہ 50 بار بھی کہے گا وہ ایک ہی تصور میں کہے گا۔ اور پھر اگر مجلس بدل لیتا ہے یا 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد وہ طلاق دیتا ہے تو وہ دوسری طلاق شمار ہوگی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ طلاق دینے کا جو طریقہ ہے شریعت نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے، ایک طلاق دینے کے بعد وہ عورت کو اپنے گھر کے اندر ہی رکھے گا، اور 1 ماہ گزرنے کے بعد دوبارہ پھر طلاق دے گا، اور پھر وہ اپنے گھر میں ہی رہے گی، اور پھر وہ تیسرے مہینے 3 طلاقیں جب مکمل ہوں گی اور اس کے بعد وہ اپنے گھر عورت جا سکتی ہے، اس کے ساتھ اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ شریعت کا طریقہ ہے، اور ہمارے یہاں جو طریقہ ہے یہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ابھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، عورت سامان اٹھاتی ہے اور گھر کی طرف دوڑ جاتی ہے، ماں باپ کے گھر میں آ جاتی ہے، اور پھر لڑائی جھگڑا بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ طلاق تک معاملہ ہو جائے۔ اور جس طرح شریعت نے ہمیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے، اگر اس طرح طلاق ہو تو طلاق ہوتی ہی نہیں ہے کہ ایک طلاق کے بعد عورت اپنے گھر میں رہے، اپنے خاوند کے لیے کھانا بنائے، اس کے کپڑے دھوئے، اس کی ضروریات زندگی کو پورا کرے گی۔ اگر ایسا کرے گی تو پھر خاوند کے دل کے اندر بھی رحم آ سکتا ہے، اور عورت کو بھی اپنی اصلاح کرنے کا موقع مل سکتا ہے، اور یہ شروع کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سنت کے مطابق ہر کام ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہر کام ہونا چاہیے۔ ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن کو طلاق ہو گئی اور 3 ماہ گزر گئے، 3 ماہ گزرنے کے بعد دوبارہ پھر یہ نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، اور سیدنا ماقل بن یسار کہتے ہیں تجھ سے تو میں اب اپنی بہن کا نکاح نہیں کروں گا۔ ان کی بہن بھی چاہتی تھی کہ میں اپنے اسی خاوند کے پاس دوبارہ چلی جاؤں، اور خاوند بھی چاہتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی یہ آیات نازل فرمائی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، جب تمہاری عورتوں کو طلاق ہو جائے اور وہ اپنے خاوندوں سے دوبارہ ملنا چاہیں تو تم ان کو مت روکو، ان کا نکاح دوبارہ ان کے ساتھ کاٹو، یہ بہتر ہے۔ تو سیدنا ماقل بن یسار نے جب یہ آیت سنی تو اس بندے کو بلایا اور اس سے کہا میں تجھ سے اپنی بہن کا نکاح کرتا ہوں۔ یہ اطاعت اور یہ فرما برداری ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، فوراً اطاعت اور فوراً فرما برداری کے لیے تیار ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول مدینہ سے باہر تشریف لائے اور آپ نے ایک 2 منزلہ مکان دیکھا، 2 منزلہ مکان دیکھا، تو اس کے اندر کوئی کھڑکی نہیں تھی، کوئی اس کے اندر روشن دان نہیں تھا۔ تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ کہا گیا ابو درداء رضی اللہ عنہ، آپ کے چہرے پر شکے واپس چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھائی، ابو درداء رضی اللہ عنہ آگے آئے ملنے کے لیے، آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار دیکھے، صحابہ سے پوچھا کیا وجہ ہے، اللہ کے رسول سے ناراض کی؟
فرمایا آج اس طرح اللہ کے رسول باہر نکلے، تیرا مقام دیکھا، ناراض ہو مدینہ سے باہر گئے، اپنے مکان کو گرایا، گرانے کے بعد آئے اور کہا اللہ کے رسول میں نے مکان کو گرا دیا۔ فرمایا میں نے تجھے مکان گرانے کا حکم نہیں دیا۔ حالانکہ جب اللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 منزلہ مکان کو بنائے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 منزلہ مکان بنا دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو مکان تھا وہ 2 منزلہ مکان تھا، اوپر والی منزل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے اور نیچے والی منزل میں وہ خود رہا کرتے۔ ان کے بھی بڑا محبت کا واقعہ ہے۔ نبی علیہ السلام جب آپ نیچے رہتے وہ اوپر تھے تو وہ ساری رات دیوار کے ساتھ لگے رہے۔ صبح آئے اور اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آپ میرے پاؤں میں ہوں، میں آپ کے اوپر، اس لیے آپ اوپر والی منزل میں چلے جائیے۔ میں ساری رات سو نہیں سکا اس وجہ سے کہ کہیں آپ کی بے ادبی نہ ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مکان گرا دیا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا کہ آپ کے چہرے پہ اس مکان کو دیکھنے کے بعد ناراضگی کے اثر نہیں آیا۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ ایسے صحابہ تھے کہ آپ کی فرما برداری اور آپ کی اطاعت کرتے تو آپ کے چہرے کو دیکھ کے پہچان جاتے کہ یہ کام ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ آج ہم تو پورا پورا خطبہ سن جاتے ہیں، احادیث کے انوار، قرآن کی آیات بار بار سنتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ لیکن وہ تو وہ تھے کہ چہرے کو دیکھا اور عمل کرنا شروع ہو گئے۔ کیسی کیسی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ ایک صحابی آپ کے پاس آئے، ان کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی سونے کی پہنی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار کے پھینک دی اور آپ نے کہا یہ انگوٹھی، یہ سونا میری امت کے مردوں کے لیے اللہ نے حرام کیا ہے، پھینک دی۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام چلے گئے، صحابہ نے کہا اس کو اٹھا لو اور اس سے فائدہ حاصل کر لینا۔ کہا میرے لیے اس چیز کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے پھینک دیا۔ فرمایا میں اس چیز کو کبھی بھی نہیں لے سکتا، لا آخذہ قد ترہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے پھینک دیا اس چیز کے اندر خیر و برکت نہیں ہے، میں اس چیز کو اٹھاؤں گا نہیں، میں اس چیز کو کبھی لے نہیں سکتا۔ یہ اطاعت اور یہ فرما برداری ہے صحابہ کی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، میں بھی اس دعوت کے اندر شریک تھا۔ وہ دعوت ایک درزی نے کی اور اس درزی نے نبی علیہ السلام کے لیے کدو کا سالن بنایا۔ اس کدو کے سالن کے اندر آپ کے لیے گوشت بھی ڈالا گیا، لیکن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس سالن سے کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے ہیں۔ اللہ اس دن کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس قدر پیار کیا، اتنی محبت کی کہ میری ہر ہانڈی کے اندر اب کدو ڈلتا ہے۔ یہ اطاعت اور یہ فرما برداری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کا بھی خیال رکھا جائے۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی فرما برداری دیکھیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہماری مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ شراب پی رہے تھے، میں بھر بھر کے پیالے ان کو دے رہا تھا۔ اس وقت ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی کہ ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ آرڈر آ گیا حرمت الخمر، کہ آج کے بعد شراب حرام ہو گئی ہے۔ فرمایا جن کے پیالے ہاتھوں میں تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس پیالے کو پی لیں، انہوں نے اسی وقت وہ پیالے گرا دیے اور مٹکے اٹھا کے گلی میں پھینک دیے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے مدینے کے اندر بارش آ رہی۔ یہ صحابہ کا عالم ہے کہ وہ نشہ اور چیز جو پہلے استعمال کیا کرتے تھے اس کی حرمت نہیں تھی، جیسے ہی اس کی حرمت آئی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو چھوڑ نہیں پائیں گے۔ آج کسی کو کہا جائے یہ سگریٹ چھوڑ دو، یہ نسوار چھوڑ دو، وہ کہتا ہے جی میں چھوڑ نہیں سکتا، اس کے بعد میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، میرا برا حال ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں صحابہ کی سیرت میں دیکھیے کہ وہ جو نشہ آور چیز استعمال کیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، جب رب کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ آج کے بعد اس کا استعمال نہیں کرنا، انہوں نے فوراً بند کر دیا اور انہیں کچھ نہیں ہوا تو آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے، جب آپ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے
گے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر چھوڑیں گے تو پھر یاد رکھیے کبھی بھی آپ کسی کمزوری کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ آپ کو صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ خیبر کا دن ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم بھوک سے نہال تھے، ہنڈیاں ہمارے تیار ہو چکی تھی، حکم آ گیا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، آج اللہ اور اس کا رسول تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم لوگ گھریلو گدوں کا گوشت نہیں کھاؤ گے۔ اس سے پہلے گھریلو گدوں کا گوشت کھایا جاتا تھا، جنگلی گدھا حلال ہے، آج بھی حلال ہے، اور گھریلو گدھا حرام ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی ہنڈیوں کو اسی طرح ہی اڈیل دیا، وہ ہنڈیاں بھی دوبارہ استعمال کرنا پسند نہیں کی، ان کو بھی توڑ دیا۔ یہ اطاعت اور یہ فرما برداری ہے کہ بھوک لگی ہونے کے باوجود یہ اطاعت اور فرما برداری ہے کہ انسان اس کام کو چھوڑ۔ یہ اللہ اور اس کے اور رسول جس کام سے تمہیں روک دے اس سے رک جانا چاہیے۔ رشوت سے روک رہا ہے تو رشوت سے رک جائیے، حرام کاری سے روک رہا ہے تو حرام کاری سے رک جائیے، بے حیائی فحاشی سے روک رہا ہے تو اس سے اپنے آپ کو روک لیجیے۔ جس کام سے اللہ اور اس کا رسول حکم دے رہا ہے کہ رک جاؤ، اس سے بعد آ جاؤ، اور جس کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے اس کام کے کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہو۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری کو فرض عین سمجھتے تھے، جو آپ کی بات کو مانتا نہیں تھا وہ اسے ایمان والا نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ رب العالمین بھی اس بندے کو ایمان والا نہیں سمجھتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہیں مانتا، حاکم نہیں مانتا، آپ کی بات کو حرف عقد نہیں مانتا، اللہ بھی اس کو مومن نہیں مانتا۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنے ہر معاملے کے اندر اپنا حاکم اور اپنا فیصل تسلیم کر لیں۔ اگر تسلیم کریں گے تو ایمان والے ہیں، تسلیم نہیں کریں گے تو ان کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ کسی مومن کے لیے تو یہ بھی لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم آئے اور کہیں نہیں ایسے ہے، میری برادری ہے، مجھے مشورہ کرنا ہے، میں بھی سوچوں گا، یہ کسی مومن کے لیے بھی لائق نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے منہ بولے بیٹے زید کے لیے اپنی پھپھی کی بیٹی زینب کا نکاح مانگا، ان کا ہاتھ مانگا تو انہوں نے کہا ہم سید ہیں، ہم ہاشمی ہیں اور یہ غلام ہے، ہم اپنی بیٹی سے نہیں دے سکتے، انکار کر دیا۔ سوچیں گے سمجھیں گے اس طرح کی باتیں کر کے ٹال مٹول کر دیا۔ اللہ نے قرآن مجید کی یہ آیات نازل فرمائی، فرمایا وما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اور وہ آگے سے چنو اور چناچا کریں، کہیں ہم سوچیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ پھر انہی ہاشمیوں نے، پھر انہی سید زادوں نے اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے کیا جو ایک غلام۔ یہ اطاعت اور یہ فرما برداری اللہ ہمارے اندر بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا کہ ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، ادھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے اور فوراً ہم اطاعت اور فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا انسان کامیاب اور کامران ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کی کامیابی، جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، قیامت کے دن ہوگا وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیجیے، دنیا میں بھی آپ عزت کی زندگی جئیں گے، عزت کے ساتھ سرخرو ہوں گے، اور قیامت کے دن بھی آپ اعلیٰ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جنت کا ٹکٹ حاصل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس بندے کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جنت میں جانے سے بھلا کون انکار کرے گا، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری
اور میری مسلمان ماؤں اور بہنوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر اپنے آپ کو لائیے۔ یہ نہ ہو کہ اطاعت کرنے والے تو قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں اور ہم وہاں کھڑے ہوئے ناکامی اور حسرت اور اپنے آپ کو نامراد لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا پائیں۔ دنیا میں اطاعت اور فرما برداری کیجیے۔ آج ہم نعرے تو سب لگاتے ہیں، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، ہم حاضر ہیں اللہ کے رسول آپ کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری کے لیے، لیکن یاد رکھ لیجیے جب تک آپ کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہوگا، آپ کی زندگی کے لیل و نہار، آپ کی زندگی کے شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر نہیں ہوں گے، اس وقت تک آپ کبھی بھی محبت رسول کا دعویٰ نہیں کر سکتے، آپ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے تصور کیے جائیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تعصب رسولہ وانت تظہر حبہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتا ہوں۔ ھذا لعمری فی الزمان لبدی، یہ تو اس زمانے میں ایک بڑی نئی بات ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ضرور کرتا۔ تو جب سیدی مرشدی کا نعرہ لگاتا، تیرے چہرے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی، تیرے لباس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی، تیرے کاروبار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی، تیری دوستی، تیری رشتہ داری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی۔ وہاں کوئی سنت نظر نہیں آ رہی اور تو کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اللہ کے رسول کی اطاعت ضرور کرتا۔ ان المحب لمن یحب مطیع، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کی ہر ادا کو اپناتا ہے، اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے، جیسا وہ ہے ویسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کی صفات، اس کی عادات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری جو صحابہ کے اندر تھی وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہی انسان کامیاب اور کامران ہوں گے جن کے پاس صحابہ جیسی اطاعت اور صحابہ جیسی فرما برداری ہوگی۔ اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کے اصحاب جیسی فرما برداری اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔